إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ محترم بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، شہنشائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ اسی کے احسان پر آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں کے بدلے میں آج ہم مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ صلی اللہ علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگان دین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذکر سے پہلے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، ان کے نیک اعمال کا ذکر کیا، ان کی خصوصیات کا ذکر کیا، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں پر کیا کیا انعام دیا ہے، ان آیات کا سب ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد ایسے جانشین آئے، ان کے بعد ایسے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب نماز کو بالکلیہ سرے سے ادا نہ کرنا، پانچوں وقت کی نمازیں چھوڑ دینا۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب باجماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب اس کے وقت کے جانے کے بعد نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب جی میں آیا، دل میں خیال آیا تو مسجد آتے ہیں، دل میں خیال نہ آیا، جی میں نہیں آیا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ 2 نمازیں ادا کر لیتے ہیں، باقی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، 3 نمازیں ادا کر لیتے ہیں، باقی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی
نماز کو ضائع کرنے کے مطلب میں ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے، اپنے دل کی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے پڑے، فسوف یلقون غیا، اور یہ عنقریب جہنم کے گڑھے میں گریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بے نمازی کا انجام بتایا، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے اس بے نمازی کا انجام بتایا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات، نماز نہ پڑھنے کا سبب بھی اللہ تعالیٰ بتایا، کیوں نمازیں ترک کر دیتے ہیں، کیوں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں نمازوں میں غفلت سستی سے کام لیتے ہیں، اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بتایا، واتبعوا الشہوات۔ یہ نمازوں کو چھوڑنے کا سبب یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی دل کی خواہشات، اپنے دل کی تمناؤں کو پورا کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، اور دنیا کے مطلب سے پیچھے پڑے ہوئے، مال کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک نوجوان اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نیند مطلب ہے، مال مطلب ہے، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کا مطلب ہے، تو جب ایسے مطالب ہو، ایسے غرض و غایت ہو، تو ایسے ہی لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، انہی اسباب کی بنا پر وہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم حضرات، آج اس خطبے میں نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت کے بتانے کے تعلق سے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس بات کا احساس دلانے آیا ہوں کہ نماز ایک فرض عبادت ہے جس کو ہر بندے مومن اور ہر بندے عورت پر لازم اور فرض بنتا ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے میں بس ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، نماز کی اہمیت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرض قرار دینے کے لیے، بندوں پر نماز فرض ہے بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے معراج کے وقت ساتوں آسمانوں پر ہم کلام ہوتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا حکم دیا کہ نماز تمہاری امت پر فرض ہے، نماز تمہاری امت پر فرض ہے۔ ساتوں آسمانوں پر اور قریب بلا کر اللہ تعالیٰ نماز کی فرضیت کا احساس دلا رہا ہے کہ نماز فرض ہے بتلا رہا ہے، جبکہ دیگر عبادتیں، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ وحی کے ذریعے بتائی گئیں کہ تمہاری امت پر یہ عبادات فرض قرار دی جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز فرض ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہر حال میں ادا کرنا، مرتے دم تک ادا کرنا ہے، موت تک ادا کرنا ہے، ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے، چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے یہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اس بات کا ذکر ہے، جنگ کی حالت میں بھی ہو، جان کا خوف موجود ہے، جنگ کی حالت میں جان جانے کا ڈر موجود ہے، جنگ کی حالت میں، ایسی حالت میں بھی تم میدان جنگ میں نماز ادا کرنا ہے، اور اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی فرضیت ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے۔ اور محترم بھائیوں، دوستوں، شریعت اسلامیہ میں، پوری شریعت اسلامیہ میں نماز کے لیے جو آسانیاں ہیں، نماز کے لیے جو رخصتیں ہیں، کسی اور مسئلے میں یہ رخصتیں یا آسانیاں اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے پانی موجود نہیں، وضو شرط ہے نماز کے لیے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، طہارت شرط ہے، پاکی شرط ہے نماز کے لیے، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب پانی نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، یا پانی اتنا ہے بس ہمارے استعمال کے لیے، پینے کے استعمال کے حد تک ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ، اگر آپ بیمار ہیں، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا آپ سفر کے حالت پر ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے سفر کی حالت میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا
ضرورت سے، اپنی حاجت و ضرورت سے، پیشاب پیخانے سے فارغ ہو کر آئے ہیں، اور لامستم النساء، یا اپنی بیوی سے ملاقات کر لیے ہیں، اب ڈاکٹر منع کر دیا کہ آپ وضو نہیں کرنا ہے، پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے، فلم تجدوا ماء، اور آپ کے پاس بیوی سے ملاقات کر لیے، ضرورت سے آ گئے، ضرورت کے حد تک پانی موجود ہے، اور سفر پر موجود ہیں، بیماری کی حالت ہے، ڈاکٹر منع کر رہا ہے، فلم تجدوا ماء، اور آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، آپ پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے جب نمازی اتنا کمزور ہے کہ کھڑنے کی طاقت نہیں ہے، بعض نوجوان ہوتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں، یا ان کے پاس کھڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، یا بزرگان دین ہیں جو بڑی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، کھڑنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑنے کی سکت موجود نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر آپ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اتنی آسانی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اتنی آسانی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا فرش پر بھی ہم بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وَعَلَى جَنْبٍ، کہ لیٹ کر نماز پڑھو، سوئے سوئے لیٹ کر نماز پڑھو۔ اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں ہمارے لیے یہ رخصت اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے۔ اگر مسافر ہیں تو مسافر کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں نماز کے سلسلے میں رکھی ہیں کہ مسافر نماز کو جمع بین صلاتین کر سکتا ہے، یعنی دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا کر لینا، کہ ظہر کے نماز کے وقت میں ہی عصر کی نماز پڑھ لینا، یا عصر کی نماز میں ہی ظہر عصر ملا کر نماز ادا کر لینا، یا مغرب عشاء دونوں کی نمازیں ادا کر لینا۔ اس طرح کی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ایک مسافر کے لیے دی ہے۔ اور اسی طرح سے مسافر کے لیے ایک آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ وہ نماز کو قصر کر سکتے ہیں، نماز کو کم کر سکتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز سفر میں 2 رکعت ہو جاتی، 2 رکعت ہو جاتی، اور مغرب کی نماز 3 رکعت ہی پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز 2 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ اب جو عشاء اور ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کو قصر کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ایک مسافر کے لیے دی ہے۔ اور ایک آسانی اللہ تعالیٰ نے جو سوئے ہوئے احباب ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن کبھی کام اتنا مشغول ہو گیا، کام میں بزی ہو گئے، یا نیند کا غلبہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الصلاۃ او نسیہا، جس نے نماز سے سو گیا، نیند کا غلبہ آیا، نیند زیادہ آ گئی، یا بھول گیا، کام میں اتنا بزی ہے کہ نماز کے وقت کو یاد نہیں کر سکتا ہے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جیسے ہی یاد آ جائے، جیسے ہی نیند سے اٹھ جائے تو نماز کو ادا کر لے۔ تو محترم حضرات، میرے بتانے کا مقصد ہے کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں دیا ہے، کسی اور مسئلے میں اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ محترم حضرات، نماز بندگی کا ثبوت ہے، نماز ایک دلیل ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ نماز ایک دلیل ہے، نماز پڑھ کے بندہ یہ ثبوت دیتا ہے، نماز پڑھ کے بندہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اے اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، ہم غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ اور رکوع سجدہ کر کے بندہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اے اللہ ہم کچھ نہیں ہیں تیرے سامنے، ہم فقیر ہیں رب العالمین، ہم عاجز ہیں، تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ بندہ نماز پڑھ کے ثبوت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بہت ساری ہیں، ان گنت ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، صحت، مال، دولت، اولاد اور ہوا
اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے لیے، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سارے انعامات دیا، اور اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ، اہم طریقہ نماز ہے۔ شکر ادا کرنے کا اہم طریقہ نماز ہے۔ تو نماز پڑھ کے بندہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سے نماز کے ذریعے سے بندہ اپنی بندگی کا ثبوت دے سکتا ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے، اور بندہ نماز سے اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں نماز میں اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہے۔ وہی جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، نماز ہی ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا حشر کیا ہے؟ جو نماز کو ضائع کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف۔ جو نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن ایسا بے نمازی کس کے صف میں کھڑے ہوگا؟ قارون۔ قارون ایک بادشاہ گزرا، بڑا مالدار، بہت بڑا مالدار، اتنا بڑا مالدار کہ اس کے اونٹنیاں اس کی خزانے کی چابیاں ڈھوتی تھی۔ اتنا بڑا مالدار کہ اس کے اونٹنیاں اس کے خزانے کی چابیاں ڈھوتی تھیں، تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا بڑا مال ہوگا، لیکن کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ یہ مال، یہ دولت میرے پسینے کی اوپر اور میرے علم کے اوپر میں نے کمایا ہے۔ اور جو بے نمازی ہوتا ہے کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان جو فرعون کا وزیر ہے، اور ابی بن خلف جو کفار مکہ میں بلال رضی اللہ عنہ کو ستانے والا جو آدمی تھا، ابی بن خلف، اس آدمی کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علماء اکرام نے بتایا کہ بے نمازی ایک کافروں کے صف میں کھڑے ہوتا ہے، بے نمازی کافروں کے صف میں کھڑے ہوتا ہے، ان لوگوں کے صف میں کھڑے ہوتا ہے جو ائمہ کفر کہتے ہیں، جو کافروں کے امام کہتے ہیں۔ کافروں کے امام کون ہیں؟ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، ان لوگوں کے ساتھ وہ کل میدان حشر میں کھڑے ہوگا، مسلمانوں کی صف میں نہیں، شہداء کے صف میں نہیں، انبیاء علیہ السلام کی صف میں نہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوگا جو مسلمانوں کو ستاتے تھے، جو لوگوں کو تکلیفیں دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کی صف میں ایک بے نمازی کھڑا ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ نماز ترک کرنے کا سبب، نماز چھوڑنے کا سبب، وجہ کیا ہے؟ مال۔ مال کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہے۔ سیاست، پالیٹکس، وحدہ، منصب کے سبب آدمی نماز کو چھوڑتا ہے۔ تجارت کے سبب آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات بتایا، جو آدمی مال کے سبب نماز کو چھوڑتا ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا۔ جو بادشاہیت کے سبب نماز کو چھوڑتا ہے وہ فرعون کے صف میں ہوگا۔ جو سیاست اور پالیٹکس کے سبب نماز کو چھوڑتا ہے وہ حامان کی صف میں ہوگا۔ جو تجارت کے سبب نماز کو چھوڑتا ہے، بزنس کے سبب نماز کو چھوڑتا ہے، وہ ابی بن خلف کے ساتھ کل میدان حشر میں کھڑا ہوگا۔ محترم حضرات، یہ بے نمازی کا انجام ہے کہ ایک بے نمازی کن لوگوں کی صف میں کھڑے ہو رہا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں آج اگر ہم اپنے بھائیوں کے صف میں کھڑے نہیں ہوں گے، امام کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، کل قیامت کے دن ان لوگوں کے صف میں ہمیں کھڑنے کا بد نصیب موقع ملے گا۔ چاہیے کہ ہم آگاہ ہونا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ مسجدیں بڑھانے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کیوں نمازیں قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں حکم دیا؟ یہ ساری وجوہات ایک نمازی کے سبب ہمیں فائدہ ملتا ہے۔
نماز کو آنے سے بندہ اخلاق سیکھتا ہے، نماز کو آنے سے بندہ محبت کا پیغام سیکھتا ہے، نماز کو آنے سے بندہ اخلاق سیکھتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک نمازی نماز کو آنے سے کتنے فائدے ہیں، کتنے چیزیں حاصل ہوتے ہیں، وہ ایک نمازی ہی پہچان سکتا ہے، ایک نمازی ہی اس کا فائدہ جان سکتا ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں ان نمازیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ پوری غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ بوجھ سمجھ کر، پورے دل خشوع خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے، بلکہ سستی غفلت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان نمازیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ ارے نماز پڑھ رہے ہیں نمازیوں کو پھر سے جہنم کا گڑھا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیسے لوگ جائیں گے جہنم میں؟ کون سے نمازی جہنم میں جائیں گے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراعون، اور دکھاوے کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں، ریاکاری کے ساتھ، شہرت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، ان نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ تو نماز ادا کر رہے ہیں مگر سستی غفلت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو نماز جب آ رہے ہیں تو ہم پورے وقار کے ساتھ کس لیے آ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں؟ اپنی نیت کو درست کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ محترم حضرات، بے نمازی کے سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، علماء اکرام نے ایسے بے نمازی کے بارے میں دو باتیں بتائیں ہیں، دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علماء کی ایک جماعت نے یہ بتایا کہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ لگایا، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے سارے احادیث کی روشنی میں، قرآن و احادیث کی روشنی میں مد نظر رکھتے ہوئے ان کا یہ فیصلہ آیا ہے، ان کا علم اس بات پر دلالت کیا ہے کہ ایک بے نمازی کافر ہوتا ہے، ایسے بے نمازی پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ اور جب سعودی کے علماء سے وہاں کی جو عورتیں سوال کی ہیں، پوچھی ہیں کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، نمازی ادا نہیں کرتا ہے، تو میں ایسے آدمی کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں؟ تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو، اللہ کی فرضیت کا علم دو ان کو۔ اگر جب بھی نہیں مانتے ہیں تو آپ طلاق لے لو۔ اتنا یہاں تک بتائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بے نمازی کافر ہو جاتا ہے۔ اب ایسی مومنہ بندی جو نمازی ہے، قرآن حدیث کی پابندی کرتی ہے، تو ایسے آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا ہے جو نماز کا خیال نہیں کرتا ہے، جو آدمی بے نمازی ہوتا ہے وہ دوسرے معاملات میں بھی صحیح نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بتایا کہ ایسے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ ایسے مسلمان کو قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی غسل دیا جائے گا۔ یہاں تک ایسی باتیں بے نمازی کے تعلق سے بتائی۔ اور علماء کی اور ایک جماعت نے یہ بات یوں بتایا کہ جو شخص نماز پڑھنا ہے، نماز کی فرضیت کا قائل ہے، یعنی نماز واجب ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن سستی غفلت کے سبب نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنی شہوات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو علماء نے بتایا وہ گنہگار انسان ہے۔ وہ گنہگار انسان ہے، کافر نہیں، بلکہ وہ گنہگار انسان ہے، شراب سے بڑھ کر گناہ کر رہا ہے، شراب کے پینے سے بڑھ کر گناہ کر رہا ہے، اور زنا سے بڑھ کر گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اس طرح سے ایک بے نمازی کے بارے میں علماء اکرام کی دو رائیں ہیں، اور یہ دو رائیں بھی کڑی سے کڑوی ہیں، جس کو سننے کے لیے ہمارا جی نہیں چاہتا ہے۔ تو محترم حضرات، اگر ہم آج اللہ کے بندے بننے کا ثبوت نہیں دیں گے تو اللہ کی مدد، نصرت
ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت کی نام نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں برائیوں سے، گندگیوں سے، فحش باتوں سے، فحش کاموں سے روکتی ہے، دور رکھتی ہے۔ کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ گندگیوں سے دور رہتا ہے، فحش کاموں سے دور رہتا ہے، فحش افعال سے دور رہتا ہے، اور فحش کلام نہیں کرتا۔ اور جو نمازی ہوتا ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے وہ حلال رزق کی تلاش میں ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے محبت کا پیغام دیتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے وہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ محترم حضرات، اگر صحیح معنوں میں ہم یہاں آ کر، مسجدوں میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں گے تو جس طرح نماز پڑھنا ہے اس طرح نماز پڑھیں گے، جیسی مدد، جیسی نصرت اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عطا کیا تھا، ایک جھوپڑی پٹی میں رہتے ہوئے، بارش کا پانی ٹپکتے ہوئے، ایسی مسجد میں انہوں نے نماز ادا کر کے اور خشوع خضوع کو رکھ کے رضوان اللہ اجمعین بن گئے کہ اللہ کے چہیتے بندے بن گئے۔ آج ہمارے سامنے بہت سارے آرام کی چیزیں ہیں، اس کے بہت سارے انعامات ہیں، پختہ دیوار ہے، پختہ سایہ ہے، اور فین اے سی کی موجودگی میں رہتے ہوئے بھی ہمارے دل میں وہ خشوع و خضوع موجود نہیں، ہمارے دل میں وہ خشوع و خضوع موجود نہیں جو صحابہ اکرام جھوپڑی پٹی میں رہتے ہوئے، کھجور کے تنے میں رہتے ہوئے انہوں نے جو نمازیں ادا کی ہیں، آج وہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع، وہ ڈر و خوف نظر نہیں آ رہا۔ تو چاہیے کہ ہم پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور پورے اہتمام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ مسجد میں آئیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نماز کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ نماز رزق کی چابی ہے، نماز رزق کی چابی ہے۔ نماز جاب جو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جاب کی جو تلاش میں ہے وہ نمازوں کو ادا کرے، تو نماز رزق کی چابی ہے۔ نماز صحت کی حفاظت ہے، نماز میں صحت کی حفاظت ہے، نماز بلاؤں کو دور کر دیتی ہے، نماز برائیوں کو دور کر دیتی ہے، نماز دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جس طرح آدمی اپنے پیٹ کو غذا پہنچاتا ہے، اسی طرح سے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور یہ روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز ہے۔ اور نماز چہرے کو روشن کر دیتی ہے، چہرے کا نور ہے نماز، اور سستی کو بھگا دیتی ہے نماز، اور نماز نعمت کی حفاظت کرتی ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کی حفاظت نماز کرتی ہے، اور نماز برکت کا ذریعہ ہے، اور نماز شیطان کو دور بھگا دیتی ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کے چہرے پر رسوائی، ذلت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اتنی سارے فوائد، اتنی ساری اہمیت اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہے آپ نے بخوبی سنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر وقت میں، ہر حال میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی فرضیت اور اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مرتے دم تک اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں مصلی ہیں ان تمام مصلیوں میں اور جماعت میں اور جمعیت میں محبت قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو تیری رحمت اور تیری مدد عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔